السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے جو قاہرہ کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ کے بلاگ میں بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس میں تلخی موجود ہے، کیونکہ آپ کی جو مذاکرات ہیں اس میں ایشو یہ تھا کہ غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا ہونا تھا، اس کے بعد اسرائیل کے جو تمام جو قیدی ہیں وہ رہا ہونے تھے۔ اب تک جو 251 میں سے 58 قیدی ان کے زندہ سلامت موجود تھے اور 36 کے قریب ان کے لاشیں موجود تھیں، جن کو اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے ہوائی حملوں کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ بہرحال ان تمام قیدیوں کے بدلے میں اسرائیلی فورسز کو غزہ خالی کرنا ہے، لیکن اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ غزہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف وہ غزہ خالی کرنے کو تیار ہیں بلکہ لبنان کے اندر بھی جو انہوں نے قبضے کیے ہیں مختلف علاقوں میں، 5 مختلف علاقوں میں جو ان کے قبضے ہیں، جو کہ 18 فروری کو خالی کر کے چلے جانا تھا، لیکن اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے وہ خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ابھی تک ان کی موجودگی وہاں پر موجود ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ہم اب لبنان کے ان علاقوں سے واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے امریکہ سے اس کی منظوری لی ہوئی ہے اور امریکہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم غیر معینہ مدت تک وہاں رہیں گے۔ اسرائیل کے جو وزیر دفاع تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے شام کے جو علاقے ہیں اور لبنان کے جو علاقے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اس علاقے میں غیر معینہ مدت تک رہ سکتے ہیں اور ہمارے بیسز یہاں پر موجود رہیں گے، اور ہم جو اسرائیل کے دشمنوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی ایسی سازش کرے۔ دوسری طرف انہوں نے جو شام کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی دھمکی دی تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے جس علاقے میں ہم نے ان کو منع کر دیا تھا کہ وہاں پر اپنی پریزنس نہ کرے، لیکن اس کے باوجود شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس نے اپنے فورسز کو ان علاقوں میں تعینات کرنے کی کوشش کی، جن کے نتیجے میں ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنا پڑا اور ان کو نقصان پہنچانا پڑا۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل کو ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ان علاقوں سے اپنی پریزنس کو ختم کریں اور واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں، ورنہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ آج حزب اللہ کی جانب سے تقریباً 130 اپنے شہداء کی جو آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ جنوبی لبنان میں یہ آخری رسومات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 130 شہداء جو کہ اس جنگ کے دوران شہید ہو گئے تھے ان کی تدفین کی گئی۔ ان میں سے جو جنوبی لبنان کے جو علاقے ہیں ایترون اور احتاء الشب میں یہ جو دعائیہ تقریبات منعقد ہوئی ہیں، فنرل پریئرز منعقد ہوئی ہیں۔ ایترون میں 95 جو شہداء تھے ان کی تدفین کی گئی بڑے عوامی اجتماع کے بعد، اور ان کو باقاعدہ عوامی طور پر ان کی دیدار بھی کرائی گئی۔ اس کے بعد سے ان کی تدفین پورے حزب اللہ کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کی تدفین کی گئی۔ دوسری جو احتاء الشب میں 35 شہداء کو وہاں پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ جو لبنان کی جو پارلیمنٹ میں حزب اللہ کے جو نمائندے ہیں حسن فضل اللہ، انہوں نے کہا کہ مزاحمت اور اس کے حامیوں نے لبنان اور اس کے عوام کی عزت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ جو قربانیاں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم آگے بھی لبنان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے سے گریز نہیں کریں گے، اور دشمن کو ہم اسی طریقے سے جواب دیں گے جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے جواب دے دیا ہے، اور ہم جو ہے وہ کسی بھی تھوڑے سے بھی کمزور نہیں ہوئے۔ دوسری طرف یمن نے بھی اسرائیل کو یہ وارننگ دی ہے کہ وہ لبنان کے جو علاقے ہیں ان سے اپنا قبضہ خالی کر کے واپس چلا جائے، ورنہ آگے جو بھی صورتحال ہوگی اس میں ہم جو ہے وہ لبنان اور غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سید عبد المالک الحوثی جو کہ تحریک انصار اللہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کو کہا کہ اسرائیلی جارحیت اور معاہدوں کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ اگر اسرائیل جو ہے اسی طریقے سے جارحیت کرتا رہا اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا، جو کہ 18 فروری کو معاہدہ کہتے ہیں تو انہوں نے واپس چلے جانا تھا، ابھی تک واپس نہیں گئے ہیں، اگر وہ اس خلاف ورزی کو جاری رکھتا ہے تو پھر ہم جو ہے آپ کو سخت جواب دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ اور دشمن کا مقصد انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالنا ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے نکالے گا۔ فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور وہیں اس میں رہیں گے، اور ٹرمپ کے لیے بھی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اسرائیل کو کوئی اجازت ہے کہ وہ وہاں پر آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے خلاف مزاحمت کی جائے گی اور بھرپور مزاحمت کی جائے گی، اور ہم پھر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ابھی ہم خاموش بیٹھے ہیں، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ لبنان کے اندر اور فلسطین کے اندر اگر زیادتی ہو گئی تو ہم
باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے اور ہم پھر اپنی پوری کارروائی کریں گے. اسے ہم صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں سمجھتے, اس کو ہم صرف لبنان کا مسئلہ نہیں سمجھتے, بلکہ یہ پوری امت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اسرائیل کا وجود, اور اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے. یہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک صورتحال بن رہی ہے. دوسری طرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی کافی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. خاص طور پر ایران کی جانب سے اپنی جنگی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں. نئے نئے جو اسلحہ ہے ان کی نمائش کی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ ان کے جو مشقیں ہیں, فوجی مشقیں, وہ بھی اس وقت ایران کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں, جس میں ایران کے تمام مسلح افواج کے جو ونگز ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. اس میں نیول جو فورسز ہے وہ انہوں نے گزشتہ روز جو ایک اسپیڈ بورڈ کو اس کی رونمائی کی تھی جو کہ کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو انڈر گراؤنڈ اپنے جو میزائل شہر ہیں ان کی نمائش کر رہے ہیں, اور ساتھ میں جو جدید ترین اسلحہ ہے اس کی نمائش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسرائیل کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے کوئی کسی بھی طرح کی جارحیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور انتہائی خطرناک جواب دیا جائے گا. اسی حوالے سے اب ایک اور ڈیولپمنٹ چین کی طرف اگر دیکھا جائے تو چین کو اس وقت جو جس طریقے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ایک طرف چین کے اوپر جو ٹیرفس لگانے کی کوشش کر رہا ہے, دوسری طرف رشیا کو اپنے ساتھ ملا کر چائنا کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس دوران چائنا نے بھی صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد گو کہ چائنا کو یہ یقین ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ چائنا کو چھوڑ کر ٹرمپ کے پاس اتنے قریب تو نہیں جائیں گے. وہ ٹرمپ کو یوز تو کر سکتے ہیں لیکن ٹرمپ کی دوستی بہت تیز آدمی ہے, بہت چالاک آدمی ہے, وہ کبھی بھی ٹرمپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ہاں یہ ہے کہ ٹرمپ کو استعمال کریں گے لیکن چائنا کو وہ نہیں چھوڑیں گے. بہرحال چائنا اپنی طرف سے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے, جنگی تیاریاں بھی کر رہا ہے, اور امریکہ کو اقتصادی طور پر جواب دینے کی بھی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے. خاص طور پر جو کاؤنٹر ٹیرفس لگا رہا ہے امریکہ کے اوپر, اس کے بھی اثرات نمایاں ہو رہے ہیں. ابھی ایک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے چائنا کی جانب سے. یہ میزائل جو ہے وہ یہ تو سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ کہاں سے یہ داغا گیا, کہ ملک کے کس حصے سے داغا گیا, لیکن یہ منگولیا کے علاقے میں دیکھا گیا ہے جو اپنے منزل کی طرف جا رہا تھا. تو یہ جو تیاریاں ہیں چائنا کی, یہ اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ٹرمپ مسلسل اپنے جو مخالفین ہیں ان کو للکار رہا, اگر چائنا کے ساتھ بھی اسی طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو چائنا جو ہے وہ اس کا بھرپور جواب دینے کی تیاریاں ابھی سے کر رہا ہے. دوسری طرف گزشتہ روز جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر ولادیمیر زیلنسکی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کے درمیان, اس کے بعد سے ایک تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اب ہم اس شخص سے نہیں ملیں گے. اس کو جب یہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی اس کو کہ یہ جنگ ختم کرنا ہے, دنیا میں امن لانا ہے, تب یہ ہمارے ساتھ بات کریں. اس سے پہلے ہم اس سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اس نے ہماری انسلٹ کی ہے اور وائٹ ہاؤس کی انسلٹ کی اور امریکہ کی انسلٹ کی ہے, تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ زیلنسکی جو ہے وہ واپس آنا چاہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یعنی انہوں نے کہا کہ زیلنسکی ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں آ کر ان سے ملنا چاہتا ہے لیکن اب میں اس سے نہیں ملوں گا. یہ ایک پیغام انہوں نے جاری کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے, یا یہ کوئی پتہ کھیلنا چاہ رہا ہوگا. جبکہ زیلنسکی نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا دل چاہے بھی کہ میں دوبارہ وائٹ ہاؤس جاؤں تو بھی میں اب ہرگز وائٹ ہاؤس نہیں جاؤں گا. یہ انسلٹ میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکوں گا. وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ امریکی جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی ہم مذہب کے درمیان جو تناؤ ہے اور تلخ کلامی ہے, یہ نہ تو امریکہ کی جیت ہوئی ہے اس میں اور نہ ہی یوکرین کی جیت ہوئی ہے, بلکہ یہ اس میں اگر کسی کی جیت ہوئی ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے ولادیمیر پوٹن, اور رشیا کی جیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس سارے گیم کے اندر رشیا سکون سے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے پتے کھیل رہا ہے, اور رشیا نے یہ جو جیت ہے یہ اپنے سمیٹ لی ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے نظروں میں وہ بھی ایک مشکوک شخص ہو گئے. اب جو بھی ٹرمپ بلائے گا بھی, ہاتھ جوڑ کے بھی بلائے گا, تو لوگ کہیں گے یار ابھی پلیز صبر کریں, ہمارا کوئی کام ہے وہ کام نمٹا کے آئیں گے. تو یہ گولیاں کرا کے ٹرمپ سے تو لوگ جو حکام ہیں مختلف ممالک کی وہ تو دور ہی رہیں گے. تو رہ گیا
ولادیمیر پوٹن ہی اب جا کے آگے جو اگر ٹرمپ نے کسی سے ملنا ہوگا تو وہ ولادیمیر پوٹن سے مل سکتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ تو اس سے دور بھاگیں گے، کیونکہ جو صورتحال انہوں نے میڈیا کے سامنے ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا کا کوئی جو حکمران جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اسی طریقے سے امریکہ میں جا کر اپنی انسلٹ کروائے، اپنے ریاست کی انسلٹ کروائے، اپنے آپ کی انسلٹ کروائے۔ دوسری طرف جو صورتحال گزشتہ روز ہوئی ہے اس کے اوپر یورپی یونین کے اندر بہت سخت قسم کی تشویش پائی جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، اس نے اس کی شدید اس کے اوپر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مہمانوں کے ساتھ یہ رویہ جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں اخلاقی اور سفارتی آداب کے مطابق ہے، اور یہ انتہائی ایک غلط اقدام ہے۔ انہوں نے بھی اس کی شدید اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب اٹلی کے جو وزیر اعظم ہے جارجیا میلونی، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر یورپی اتحادیوں کو ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیں، بیٹھیں اور کام کریں اور دیکھیں کس طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک سے ایک حملے کر رہا ہے، تو آ کے مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور ٹرمپ کی جو افریط ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی اقدامات کرے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی، ٹرمپ جو ہے وہ بڑے جذبے میں ہے، وہ ہر ایک کو روننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو بھی نئی ڈیولپمنٹ کون آخرکار ان کے جو قدم روکے گا، یہ دیکھنے کے لیے ہماری نظریں بالکل میدان میں لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔